انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یخوف کا جو ہے یہ ہمیں کہ یہ ڈراتا کون ہے؟ شیطان ڈراتا ہے۔ ہم نے ایمیگڈالا کا سارا پڑھ لیا ہوا ہے، سائنس کیا کہتی ہے، اور ہم لوگوں نے یہ بھی پڑھ لیا ہوا ہے کہ ہم لوگ اس کو سوئچ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیں مزہ آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے، اللہ اس کو کھول کے بتا رہا ہے مومنین کو، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم، ان سے نہیں ڈرنا، یہ ڈرا رہا ہے نا، یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان سے مت ڈرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کافروں کا ترجمہ کیا ہوا ہے، میں ایسے نہیں کر رہا ہوں، کافر کا ہے ہی نہیں ورڈ، بیسیکلی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، اللہ نے کنڈیشن دے دی ہے ان کی، یہ اللہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر تم مومن ہو نا تو مجھ سے ڈرنا، ان سے نہیں ڈرنا۔ اب آپ نے فیصلہ خود ہی کرنا ہے کہ یہ ورث کرتے ہیں۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اس سلائڈ تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ ابھی یہ والی کہیں کہیں آیتیں ہم لوگ بیچ میں سے اسکپ کر رہے ہیں۔ یہ وہ آیت، یہ وہ ہے جب سورج جب طلوع ہوتا ہے تو بہت زیادہ شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ یہ ساری ہمیں بہت ضرورت پڑے گی ان سب چیزوں کی۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اندر جب بندہ گھر کے اندر داخل ہوتے وقت کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے کہ یہاں پہ نہ مجھے رات کا کھانا ملنا ہے نہ کچھ، اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، نہیں تو وہ وہاں پہ رات بھی گزارتا ہے اور پھر وہ وہاں پہ یہاں پہ یہ والی ہم لوگ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے۔ اور یہ کیوں ہے، یہ والی اتنی ضرورت کیوں ہے؟ حضرت ابن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب کی بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ ان سے تو شیطان اپنی گلی بھی چینج کر لیتا ہے۔ تو ہم اس کو کمپریہنسولی پڑھ لیں گے، آپ لوگوں کے پاس یہ پڑھی ہوگی، لیکن اس سے ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ اگر ہم لوگ ایمان والے ہوں گے، اللہ والے، تو پھر یہ اللہ ہمارا ہی حفاظت کر لیں گے۔ اچھا ہمارے پاس ابھی ہے 35 منٹ۔ یہ ہم لوگوں نے ابھی یہ جو چیز ہے یہ آپ لوگوں کو میں لے کے جانے لگا ہوں، اور یہ آئی نو اگر مجھے اسٹے بیک بھی کرنا ہوگا تو مجھے اسٹے بیک کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ابھی آپ لوگوں کو ایک نئی دنیا کی سیر کرانی ہے۔ یہ ہے، یہ آپ لوگوں کو میں دے بھی دوں گا، جو میں نے آپ لوگ کو سائفر کوڈ سکھائے تھے پہلے، وہ میں نے فرضی سکھائے تھے، یہ والے اصلی والے ہیں، یہ پوری دنیا میں چلتے ہیں، یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ بہت صدیوں پرانے چل رہے ہیں۔ اچھا اب اس سے آپ لوگ کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی جی سر آ رہی ہے۔ اچھا ایسا کرتا ہوں میں نا یہاں سے ایک کام کرتا ہوں، میں یہ یوٹیوب بند کرتا ہوں تاکہ شاید وہ والی آیتیں وہ ایک سیپریٹ بنا دیں گے اور یہ والا سیپریٹ بنائیں گے۔ میرا کوشچن ہے، یہ چیزیں آپ کے پاس کیسے ہیں، یعنی آپ کو کیسے پتا ہے ان چیزوں کا؟ اچھا انٹرنیٹ میں پڑی ہوئی ہیں یہ والی چیزیں بہت، پہلے میں نے یہ کبھی شیئر نہیں کی، تو یہ میرے پاس تو کئی، اچھا چلیں میں آپ لوگ کو یہ بتاتا ہوں، کئی ایسی چیزیں سائفر ڈی سائفر کرپٹو، یہ پچھلے 30-35 سال سے مجھے آئیڈیا تھا، مطلب مجھے آتی تھی، آئیڈیا کیا تھا، مجھے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے آپ پتا تھا۔ یہ والی چیزیں جو میں نے آپ لوگ کو ایک چیز سمجھائی تھی کہ سامنے چیزیں پڑی ہوتی ہیں، قرآن کیا کرتے ہیں، یہ جیسے آج کی دنیا میں جو ہیکرز کیا کرتے ہیں، سامنے چیزیں ہوتی ہیں تو اسی میں سے الٹی چیزیں نکال لیتے ہیں، معاذ اللہ
آج کی دنیا کا یہ جو پرانے جتنے بھی جادو چلتے تھے، جو اسلام آنے کے بعد جو جادوگروں نے ترقی کی ہے معاذ اللہ، کیونکہ انہوں نے قرآن کو، میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں، یہ ساری چیزیں کوئی ایسی کچھ صدییں پہلے کتابیں تھیں، ابھی پہلے یہ انٹرنیٹ پہ نہیں ہوا کرتی تھیں. اب آج میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے حلقے میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں بتائی تھی. وہ میں نے دیکھا تو لوگوں نے سامنے پکڑائی ہوئی ہیں. آپ لوگ کے لیے کیوں ضروری ہیں یہ ساری چیزیں، کہ جب آپ اس کو ڈی کوڈ، یہ سامنے چیزیں نظر آئیں تو آپ کو اندازہ ہو سکے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا 99% تو کاپی کیٹ چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ فضول ہے. مطلب کسی نے مطلب پرچہ چھاپ کے فوٹو کاپی چلا دی ہیں تو یہ بیکار چیز ہے، دفعہ کرو. لیکن اگر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ بندہ یہ میں اتنا کبھی میں نے تکلف نہیں کیا کہ میں اس کو ڈی کوڈ کرتا پھروں، لیکن اگر کوئی ایسی چیز سامنے ہو تو پھر ظاہری بات ہے کہ انسان کو یہ پتہ چلے کہ یہ واقعی جادو ہے، تو اس کو ہم لوگوں نے ٹریٹ کرنا ہے. اور آپ کو ایک اور بھی چیز بتا دوں، بہت صدیوں پہلے بیبلون سے شروع کر کے آج تک یہ جادو کی دنیا ایک ہی ہے، یہ شیطانی چرخہ ایک ہی ہے، یہ کفر ہے، اس کو سیکھنا حرام ہے، اس لیے ہم کو اس کو نہیں سیکھ رہے ہیں. اچھا ایک اور بھی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی بڑے مزے کی ہے. جو جنتر منتر پڑے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، تویز وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یہ کویسچن میں آپ لوگ کو پوچھ رہا ہوں. چلے 2 کویسچن پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے. اگر کوئی جنتر منتر، کوئی بھی ایسی جو بھی ایک جادوگر پڑھ رہا ہے اور اس سے کوئی اثر ہو رہا ہے، کوئی بھی جو بھی اسپیل پھینک رہا ہے کنگھی کے اوپر، بالوں کے اوپر، یا کوئی بھی ایسا جو اصل جادو، وچ کرافٹنگ جس کو کہتے ہیں. اچھا پہلا کویسچن ہے، اگر وہی چیز وہ جو جادوگر کر رہا ہے اگر وہ میں کروں تو کیا وہ جادو ہو جائے گا؟ نہیں. کیوں نہیں؟ کہ وہ اس چیز کی پاور پانے کے لیے وہ بڑی لیول سے گزرتے ہیں. اللہ معاف کرے، جس طرح وہ یہ کیا کہتے ہیں قرآن پاک وغیرہ کی بے ادبی کرتے ہیں، اس طرح پھر شیطانی طاقتیں کے ساتھ آتی ہیں، انہیں پاور دیتی ہیں، پھر وہ پاورز ان کی ہوتی ہے، شیاطین وغیرہ کی ہوتی ہے جو اس چیز میں آ رہے ہوتے ہیں. ایکسیلنٹ بیٹا، آپ نے بڑا زبردست جواب دیا. اچھا دوسرا کویسچن ہے، آپ لوگ وہی جنتر منتر کرو گے تو کیا آپ لوگ یہ جادو کر لو گے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. اس کا جواب میں دیتا ہوں. جو بندہ توحید کے اوپر ہوتا ہے نا، جو اپنے اللہ کو مانتا ہے، تو وہ جتنا مرضی ٹرائی مارتا رہے نہیں ہونا اس سے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو اصل میں جادو یہ شیطان کے، جس کو خادم السحر کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ مل ملا کے کرتے ہیں، تو اس نے قریب ہی نہیں آنا. اس نے کہا کہ یہ تو ان کو، جیسے یہ میری بیٹی نے بتا دیا کہ اس کو اپنے بہت سے کرتب دکھانے پڑتے ہیں اپنی. اینی وے یہ جو تعویذ ہوتے ہیں ان کے اندر ہی ایگریمنٹ ہوتا ہے. اچھا یہ ابھی ہم آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنا ایکسپوزڈ، یہ کتنا کھلی چیزیں تھی. ابھی آپ کو یہ جس نے کویسچن کیا تھا میری بیٹی، آپ کو میں یہ بتاؤں گا، یہ ابن عباس، آپ لوگوں کو پتہ ہے جو تفسیر آپ لوگ تفسیر پڑھاتے ہو، ابن عباس کون تھے؟ بتائیں آپ لوگ جو تفسیر کے ہمارے چیمپئنز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تبارک اللہ. ابن عباس کون تھے؟ جو وہ چند علماء جو ٹاپ کے لیول کے تھے تفسیر میں، وہ ان میں تھا ایک نام ابن عباس. ان کا قول میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ نہ سمجھیں یہ آج کی دنیا کی چیزیں ہیں. اور ان کے انٹلیکچوئل دیکھیے گا کہ انہوں نے کیسے اس کو کہتے کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر آپ ٹھہریے گا، آپ کو بڑا انٹرسٹڈ ہونے لگا یہ.
میں نے آپ کو ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھوں گا چیزیں، میں بلکہ ڈسکاؤنٹ مارنے والا تھا، یہ سب پڑا ہوا ہے، گن پڑا ہوا ہے، جو لوگ بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کو نہ پتا ہو۔ اینی وے یہ ان کے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے 1 2 3 4 5، ان کی 2 3 کم ہیں، ان میں سے جو عام 28 29 ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے، اگر یہ اکاؤنٹ کریں گے تو ان میں تھوڑے کم ہیں۔ اس کے ساتھ ان کو یہ نمبر دیتے ہیں، ان نمبر کے آگے کیلکولیشنیں ہوتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سکھا دیتا ہوں، تھوڑا چھوڑ دیں گے، اتنا ہمیں جانا نہیں ہے آگے۔ لیکن یہ نمبر، یہ لیٹرز ہیں اور یہ نمبر ہیں، اور یہ وہ سمبلز ہیں جو میں اس دن آپ کو بتا رہا تھا جو کرپٹوگرافی میں یوز ہوتے ہیں، لیکن وہ تو ملٹری کے یوز کے۔ یہ دیکھیں، یہ اصلی یہ تویزوں میں آپ کو ملتے ہیں۔ یہ بیسیکلی جب جیسے وہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے پچھلے 20 سال پرانا وہ لیکچر میں نے ان کو 25 سال پہلے وہ کہتے تھے یہ جو 786 ہے، یہ جو لکھا ہوتا ہے اوپر، یہ ہرے کرشنا ہرے رام کا نمبر ہے، تو آپ لوگوں کو چلو یہ بھی ایکسرسائز کر لینا، یہ دیکھ لینا اس کا سارا وہ جو کیلکولیشن مار کے تو وہی نکلانا ہے، لیکن لوگ مانتے ہی نہیں ہے، تو کیا بندہ کرے۔ اچھا، یہ 3 چیزیں ہیں، یہ ہے اس کا نام ہوتا ہے، اس کا نام ہے ابجاد حوز حقی کلمن، یہ سارے نام ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگلی سلائیڈ میں، میرا خیال ہے میں نے رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو، کیونکہ ہم لوگوں نے سائفر پڑھ لیا ہوا ہے، تو یہ سارا کوڈڈ ہے، اسی چیز کو الٹا سیدھا کر کے تو یہ ایسا رکھ دے۔ کسی کا کوئی کوئسچن ہے یہاں تک؟ اوکے، اب یہ دیکھنا، یہ گند جو شروع ہوگا یہ تھا کوڈ، یہ اور یہ اور یہ ملا کے، اور اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے انہوں نے عام طور پہ، اس کے اوپر لکھا ہوگا، ہٹا دو پہلے، یہ لکھا ہے وَهَذَا خَاتَمُ سورة یاسین للاستخدام والتصافیر والتصاریف مخمس من اعلی لاسفل ومن یمین الى الشمال ومثلث بالزوایا۔ اب یہ کہہ رہے کہ یہ سورت یاسین ہے، سب سے پہلے یہی بڑی بے حرمتی ہے کہ یہ سورت، یہ سارے نمبر الف بے اللہ نے بنائی تھی، انہوں نے نمبروں میں یہ سمبلز میں یہ والی چیزیں ڈال کے یہ، لیکن یہ اتنے جھوٹے ہیں، میں نے آپ کو بتایا اتنے مکار ہیں، اور یہ بیچ رہے ہیں یہ سورت یاسین۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو تو یہ طریقہ میں نے بتا دیا کہ اس کو کیا کہتے ہیں، قلم الروحانی۔ اس دن آپ کو وہ جس نے ہوم ورک کیا ہوگا تو وہ جو داؤد فرحان کا جو میں نے 1.5 گھنٹے کا وہ آپ لوگ کو دیا تھا، تو وہ کیا کہہ رہا تھا، یہ سارے کام میں وہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ اس کو روحانی علم کہتے ہیں، یہ ہے قلم الروحانی، روحانی پین۔ اب یہ جو ہے، اب پتہ نہیں میں نے سلائیڈ تو رکھی تھی، میں دیکھتا ہوں مجھے مل جائیں تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اگر وہ مجھے ملتی ہے نا۔ دس ون، اتنے جھوٹے ہیں یہ دیکھو بھی، آپ لوگ خود ہی دیکھو، یہ تھی آیتیں، آیت کے نیچے پڑی ہوئی ہے نا، یہ تھی آیتیں، وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، and we have، oh my God, and we have tamed them for them, so some of them they ride and some of them they eat۔ ٹھیک ہے نا، یہ مویشیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہم کبھی سواری کر لیتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں، سورت یاسین ہے۔ تو یہ دیکھو انہوں نے جب وہ اس طریقے سے جب اس کے وہ نکالنے ہیں، نمبرز بنانے ہیں، یہ ہے فمنہا، اس کا نمبر یہ بن گیا۔ اب یہ کیا ہے، ببہد، ہم پرناؤنس ہی نہیں کر سکتے، اور یہ کیا ہے، پھر وہی آیت، یہ والا حصہ وہ والی آیت کا
اور پہلے والا حصہ فمنہا یہ والا. اب یہ رکوبہم بیچ میں کاٹ کے وہ شیطان کو سیڑ دیا اس نے. اور اس نے پہلے بتا دیا تھا یہاں پہ کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے, کہ اس کو ایسے راؤنڈ شیپ میں یہ دیکھ لیں تاکہ کسی کے وہ نہ مخمس من الاعلی الی الاسفل, یہ کہہ رہا ہے اوپر سے نیچے جانا ہے اور پھر من یمین الی الشمال, یہاں سے یہاں جا رہا ہے, یعنی کہ راؤنڈ شیپ میں جا رہا ہے. تو یہ ایسے ٹریول کرے گا تو یہ دیکھو شیطان کو اس نے بیچ میں کھڑا کر دیا. اس سے بڑی بے حرمتی. اچھا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کئی لوگ یہ بھی کہیں گے نہیں جی اس کا شاید یہ شاید, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا بھی. میں نے ایک سلائیڈ بنائی تھی, مل جائے. اور یہ ہمارے علماء کو تو پتہ ہوں گی, یہ بڑی چلیں سلائیڈ نہیں مل رہی ہیں, اٹس آل رائٹ. آپ کو پتہ ہے وہ حتہ اور حنتا والا؟ جی پتہ ہے. بتائیں پھر. ان کو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ یہودیوں کو, اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا, جس کا مطلب ہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے. لیکن انہوں نے حتتن کو حنتتن کر دیا, جس کا مطلب تھا کہ ہمیں گندم دے, ہمیں گندم چاہیے. تو وہ مذاق بن گیا اس چیز کا, وہ یہ کہتے ہوئے داخل ہو گئے تھے, انہوں نے ورڈ کو چینج کر دیا تھا. ایک ورڈ چینج کرنے سے اللہ کو کتنا غصہ آیا تھا, اور کتنا ان لوگوں نے, تو یہ پورا قرآن ایسے مذاق کرتے ہیں. اور یہ اس کی یہ لوگوں نے, اور یہ میں نے آپ کو بتایا کیوں ہے, کئی لوگ نہیں نا کنونس ہوتے. جب آپ کے پاس ایسی چیز آئے گی تو ظاہری بات ہے انہوں نے تو, جنہوں نے نہیں کنونس ہونا نہیں ہونا, لیکن آپ تھوڑا سا بھی آئیڈیا لگا کے, یہ کتنا مشکل کام ہے, آدھا منٹ لگ جائے گا آپ کا, 1 منٹ لگ جائے گا. میں تو اتنا تکلف نہیں کرتا ہوں, سیدھی سی بات. میں نے آپ کو پڑھانے کے لیے زندگی میں پہلی دفعہ میں نے آپ کو یہ ایسے کر کے دیا ہے, اور اس کے مختلف طریقے ہیں. لیکن بات یہ کہ ایسی چیزیں جب ملتی ہیں تو جو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ ہمیں گھر میں رکھنی چاہیے. I don't know, I can't believe اس اور سکنس پھر کیا ہوگی.